سر اگر الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر فیصلہ سنا دیتی ہے اور زیوم کر لیں کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل گئیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائے گی یا پھر 5 سال آپ لوگ اسی پلیٹ فارم پر ہوں گے؟ ہوگا کیا آگے؟ ہمیں تو مجھے ذاتی میری رائے یہ ہے بحیثیت ایک وکیل کے کہ شاید ہمیں 5 سال جو ہیں پھر سنی اتحاد کونسل میں ہی رہنا ہوگا۔ صحیح، یہ طے ہو گیا ہے یا آپ رائے دے رہے ہیں؟ میں قانونی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ قانونی بات کریں، ٹھیک۔ سر الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ سنی اتحاد کونسل نے 26 فروری کو خط لکھ کر مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروانے سے معذرت کر لی۔ پھر آپ کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب وہ بھی بڑے بے خبر تھے اس معاملے میں۔ بعد میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ وضاحت دی کہ خط مخصوص نشستوں کے حوالے سے نہیں تھا۔ کس حوالے سے تھا پھر یہ خط؟ اور اگر الیکشن کمیشن اسی خط کو بنیاد بنا کر آپ کو سیٹس نہیں دیتا تو پھر واٹ نیکسٹ سر؟ گزارش یہ ہے کہ قانون کے تحت اختیار یا اختیار سماعت وہ ہوتا ہے کہ اگر میری رضامندی بھی ہو جی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، عدالت نے یا ادارے نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میری رضامندی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے۔ اگر قانون جو ہے سیاسی پارٹی کو ریزرو سیٹوں کا حق دیتا ہے تو لہٰذا کسی شخص کے یہ کہنے سے، جو حامد رضا صاحب نے خود ایکسپلین کی ہے کہ جی میرا لیٹر یہ پرپورٹ یہ میننگ ہی نہیں دے رہا ہے کہ مجھے آپ نہ دیں، تو لہٰذا الیکشن کمیشن کا فرض یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، قطع نظر اس کے کہ نون والے کہہ رہے ہیں کہ نہ دیں یا حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیں۔ قانون جو لائن آف ایکشن پریسکرائب کرتا ہے دیٹ ہیز ٹو بی ایڈہیئر ٹو، اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اور حامد رضا صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ میرے اس لیٹر کا مقصد جو ہے یہ ان نشستوں کے بارے میں بات نہیں تھی جو کہ آنے والے وقت میں سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے شامل ہونے سے حق پیدا ہوا۔ سر اب سوال یہ، انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر صاحب وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے، بلوچستان کے علاوہ آلموسٹ تمام صوبوں میں قیادت بھی آ گئی ہے، 3 مارچ کو یہاں بھی انتخاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لیول ہوگا وہ پھر سینٹ کا مارکا ہوگا۔ 14 کو 6 سیٹس پر الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو مروت صاحب کہ یہ جو سارا شیڈیول آیا ہوا ہے اس پر آپ بلے کا نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے؟ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ شیڈول سے پہلے جو ہیں ہمیں بلے کا نشان یا ہماری پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ مکمل ہو جائے، لیکن الیکشن کمیشن سے ہماری توقع بہت کم ہے۔ البتہ سینٹ کے الیکشن میں جو سینیٹر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا بصورت دیگر پھر ہمیں الٹرنیٹیولی ان کو آزاد منتخب کرانا پڑے گا۔ اکبر ایس بابر صاحب کا پچھلی دفعہ بھی شکوہ یہ تھا کہ ان کو انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا ہوتا، تو اس بار بھی کیا ان کی جانب سے کوشش کی گئی تھی؟ میرا خیال ہے اکبر ایس بابر کے غبارے سے اب ہوا نکل جائے گی، کیونکہ وہ اس وقت ان کو اکبر ایس بابر کی ضرورت تھی۔ آپ میرے یہ الفاظ یاد رکھیں، اس دفعہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہ الیکشن کمیشن چھیڑے گا نہ کوئی عدالت چھیڑے گی، کیونکہ ادھر اس وقت بلہ جو ہے چیننا تھا تو اس کی ہوا کھڑی کی گئی، اب ان کو ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہ جو ہیں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان یا پارٹی کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل ہونے دیں گے، یعنی بآسانی بلہ حاصل کر لیں گے آپ لوگ؟ ہاں، اب ان کو ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے۔ سر اب صدر کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، کون ہوگا آپ کا امیدوار؟ کیا عارف علوی صاحب بھی دوبارہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہوگا امیدوار؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید ہمارے امیدوار محمود خان اچکزئی ہو۔ اچھا، یہ ذاتی رائے ہے یا آپ انفارمیشن دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے علم ہے، اور یہ شاید آپ کے لیے قوم کے لیے بریکنگ نیوز بھی ہوگی۔ اور یہ فیصلہ آج کی تقریر کے بعد ہوا ہے؟ میں نے یہاں تک بتانا تھا، اب آگے تفاصیل جو ہیں یہ تو بتا دیں فیصلہ آج ہوا ہے یا اس سے پہلے؟ میرے خیال میں یہ تجویز جو ہیں یہ شاید اس پہ بہت سارے لوگوں نے آج جو ہیں یہ فیصلہ آج ہی ہوا ہے؟ نہیں، فیصلے کے بارے میں تجویز آج آئی ہے، تجویزیں ہم آپس میں ہم دوستوں نے ڈسکس کی ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب سے اس پر بات ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ صحیح، کہہ نہیں سکتے یا بتانا نہیں چاہ رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ دیں۔ نہیں، میں چونکہ کنفرم نہیں ہوں تو لہٰذا میں
مجھے علم نہیں ہے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب کو یہ آفر کنوے کی گئی ہیں یا نہیں، لیکن ہم آپ کی خواہش ہے کہ ہم دوستوں کی رائے ہیں، یا شاید اس پہ تھوڑا بہت جو ہے پیش رفت بھی ہوئی ہوگی۔ صحیح۔ سر، بانی پی ٹی آئی صدر عارف علوی کے حوالے سے ناخوش تھے پچھلے دنوں، جس کا اظہار ان کی بہنوں کی جانب سے بھی کیا گیا، آپ کے انفیکٹ بیانات بھی آن ریکارڈ موجود ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب وہ ایوان صدر چھوڑیں گے تو پاکستان تحریک انصاف میں وہ اس پوزیشن پر واپس آ سکیں گے جو ایک عارف علوی صاحب کی پہلے پوزیشن تھی، یا وہ دوستی ہو جائے گی دوبارہ؟ میں نے خان صاحب کو خود عارف علوی صاحب کے حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے سنا ہے، دیکھا ہے، اور اس وقت جب عارف علوی صاحب حج پہ چلے گئے اور انتہائی اہم لیجسلیشن پی ڈی ایم کی حکومت نے کی، جس کی قیمت آج تک ہم ادا کر رہے ہیں، پھر الیکشن کی تاریخ انہوں نے خود مقرر کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیٹر لکھا، جو بعد میں سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ اپنا اظہار ناراضگی کافی شدید الفاظ میں میرے سامنے کر چکے ہیں، اور اسی حوالے سے پھر میں نے بھی اس پہ ٹویٹس دیے۔ ابھی کیا کہتے ہیں، رائے کیا ہے ان کی عارف علوی کے بارے میں؟ میرا خیال ہے عارف علوی صاحب ایک شریف آدمی ہیں، لیکن اس کڑے وقت میں ان کو بالکل ڈٹ جانا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ وہ امتحان میں ناکام رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تحریک انصاف کے برے وقت میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور یہی خان صاحب کی بھی رائے ہے؟ اس وقت رائے تھی، اب انہوں نے شاید کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا وہ مقام اور رتبہ بحال ہوگا جو پی ٹی آئی میں ان کا رہا ہے۔ صحیح۔ سر، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب آج وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، پھر انہوں نے پہلے ہی جو تقریر کی وہ پولیس کو 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس پر انہوں نے دھمکیاں لگائیں، 1 ہفتے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ مروت صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو یہ طریقہ درست ہے، اور اس طرح سے معاملات آگے ہینڈل ہو پائیں گے، چل پائیں گے؟ آپ کو شاید میں خود فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں کہ کے پی کے بہت سارے کیسز جو ہیں اس میں لگ بھگ تقریباً 30 کیسز تو میرے خلاف درج ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز لیڈر کے خلاف جو کیسز درج ہوئے، کے پی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اپنایا رکھا۔ ہماری کے پی کی اپنی روایت ہیں، ہماری پولیس جو ہیں وہ ایک بہترین پولیس فورس ہوا کرتی تھی، جو جس انداز میں قانون کی پامالی ہوئی، قانون کی حکمرانی کی پامالی ہوئی، جس انداز میں لوگوں کے چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا، لوگوں کو پولیس کے زور پہ اغوا کر کے ان کی لائلٹیز چینج کرائی گئی، لوگوں کے کاروبار پولیس کے زور پہ بند کیے گئے۔ پولیس ایک ٹول بن چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور جو جتنے کیسز بنے ہیں 9 مئی یا 9 مئی کے بعد، یعنی گزشتہ مہینے تک درج ہوتے رہے۔ میرے خلاف میں مثال دیتا ہوں، ممند ایجنسی میں کیس درج ہوا، آج تک زندگی میں ممند ایجنسی گیا ہی نہیں ہوں، لیکن پولیس نے درج کیا۔ ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں۔ چلیں اگر یہ جو بات کر دی علی امین گنڈاپور صاحب نے، اگر یہ 1 ہفتے میں نہیں ہوتے کیسز واپس، دین وزیر اعلیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو علم ہے، وہ کیسز حکومت میں آنے کے بعد ہم خود بھی ختم کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہیں ضابطۂ فوجداری کے تحت کہ اور وہ ختم کر دیں گے کیسز، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، وہ جتنے فالتو لغو بے بنیاد اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے نتیجے میں کیسز درج ہوئے ہیں، وہ کیسز ختم ہونے چاہیے، کیونکہ نہ ان میں کوئی کسی کو سزا ہونی ہے۔ بلوے کے کیسز ہیں موسٹلی، تو بلوے میں جو ہیں کنوکشن کہیں ریموٹ پاسیبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اتنا حق بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان بے گناہ ورکرز کا جن کو رلایا گیا، جن کو مارا پیٹا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا، جن کو اغوا کیا گیا، جن کو بے بنیاد کیسز میں الجھایا گیا، کہ ان کی صوبے میں اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کم از کم ان لغو بے بنیاد کیسز سے ان کی جان چھوٹے۔ صحیح۔ سر، اب آگے بڑھیں ذرا۔ اسد قیصر صاحب کے حوالے سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ نامنیٹ ہو رہے ہیں اسپیکر کے لیے، پھر اس کے بعد یہ تبدیل کر دیا گیا، اور اب مزید خبریں یہ آئی ہیں کہ پارٹی نے اسد قیصر سے سیاسی امور سے متعلق فیصلوں کا اختیار بھی واپس لے لیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے اس کی؟
اسد قیصر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیس ہے، انتہائی عزت کی نگاہ سے پی ٹی آئی میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ 27 سال کی ان کی خان کے ساتھ ان انٹرپٹڈ وابستگی ہے، ہر کڑے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ میں خود ان کا وکیل رہا ہوں، کم و بیش 34 کیسز اسد قیصر پہ درج ہوئے، ان کے کالجز بند کیے گئے، انہوں نے 60 سے زیادہ ایام مردان جیل میں کاٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجوں سب کو گرفتار کیا گیا، اینٹی کرپشن کے بھی بنیاد کیسز ان پہ بنے، انہوں نے بڑا بھگتا ہے۔ اسد قیصر جو ہیں، ان کے بھائی کی اگر پورٹ فولیو چینج ہوئی ہے تو اس میں شاید میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں اسد قیصر صاحب کی ناراضگی ہوگی، البتہ جہاں تک یہ کہنا کہ پارٹی ان کے حوالے سے کوئی بے توقیری کرے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسد قیصر جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ہیں، اور سیاسی امور سے متعلق فیصلے لینے کا اختیار آج بھی ہے ان کے پاس، آج بھی ان کے پاس ہے اور رہے گا۔ صحیح، اور وہ ٹھیک، پاکستان تحریک انصاف میں اسد قیصر کی قدر منزلت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ آپ کو کچھ روز پہلے ایک شو کاز نوٹس دیا گیا، پھر آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ آپ کو خلائی مخلوق نے شو کاز نوٹس دیا ہے، حالانکہ وہ عمر ایوب صاحب نے آپ کو نوٹس دیا تھا، تو آپ کے نشانے پر عمر ایوب صاحب ہیں؟ میرے دیکھیں وہ شو کاز نوٹس کا قصہ تو ختم ہو گیا، نہیں آپ نے اسے خلائی مخلوق کہا نا، آپ نے جواب عمر دیا ایوب کیا؟ صاحب تو ختم کیسے ہوا؟ بیسک ختم ہو گیا نا، دے دیا، میری خان صاحب سے بات ہو گئی تو انہوں نے بیسیکلی شو کاز نوٹس پہ اظہار ناراضگی ظاہر کی تھی اور بنتا ہی نہیں تھا۔ تو عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری تمام کمیونیکیشن تھرو سیکرٹری جنرل ہوتی ہیں، اس وقت وہ چیف آرگنائزر تھے، تو لازماً چونکہ آپ کو علم ہے پارٹی میں تھوڑی بہت میرے ساتھ فرکشن ہے، اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے بھی ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو میں بھی اپنے تئیں ختم کروں، تو لہٰذا اس ایشو پہ مزید بولنے سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو۔ آپ نے عمر ایوب صاحب کو کہا کہ وہ خلائی مخلوق ہیں، اور چونکہ انہوں نے نوٹس دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ امتیازی سلوک رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ کیا عمر ایوب صاحب ہی ہیں جو یہ آپ کے ساتھ سلوک اس طرح روا رکھا جاتا ہے؟ عمر ایوب صاحب کا تو میرا گلہ اس سے یہ نوٹس پہ تھا، لیکن اور لوگ تھے جو ماضی میں آپ کو علم ہوگا جو خواہ مخواہ میرے خلاف یونیلیٹرلی انہوں نے 3-4 دفعہ انٹرویو دیے، جس پہ مجھے آپ اپنے ساتھی وکلا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وکلا نہیں، اور لوگ تھے، لیکن آپ پھر اس پہ ذرا سرچ کر لیں، آپ کو جی پتہ لگ جائے گا۔ وہ ان کے ساتھ بھی اب میرے معاملات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اور سر آپ کا جو آخری سوال، یہ جو آپ کا موقف تھا بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جس پر آپ کو یہ نوٹس ملا تھا، اس پر خان صاحب مطمئن تھے آپ کی اس بات سے جب انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ٹھیک ہے نہیں، دفعہ دفعہ بیرسٹر کریں؟ گوہر صاحب کے حوالے سے نہیں، پوری قیادت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اور خان صاحب آپ سے متفق تھے؟ میں نے خان صاحب کو بتایا نا، میں جب گیا تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے یہ بیان دیا تھا کہ بھائی احتجاج کے حوالے سے ہماری پرفارمنس مناسب نہیں تھی یا اپ ٹو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بات میری غلط نہیں تھی، لیکن اب یہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہے، تو گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید آپ کے اسٹوڈیو سے میں جانے کے بعد کوئی اور دوست کی ناراضگی ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ اس ایشو کو مزید نہیں چڑھتے۔ صحیح۔